کہ سب کا یہی قول ہے کہ ہمارے نبی پوری کائنات کے اندر حسین و جمیل ہیں، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں ہے. یہ صحابہ کا قول ہے اور الحمدللہ اہل سنت جماعت کا بھی قول ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی قول ہے کہ ساری کائنات کے اندر میرے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، ویسا کبھی پیدا نہیں ہوا ہے نہ پیدا ہونے والا ہے. حضرت ابو صدیق بھی یہی فرما رہے ہیں، اے دنیا کے لوگوں میرے نبی سے بڑھ کر پوری کائنات کے اندر چھان ڈالو لیکن نبی سے بڑھ کر حسین و جمیل دکھا نہیں سکتے ہو. تو حضرات محترم پتا چلا کہ میری نبی جیسا کوئی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہونے والا ہے، کوئی پیدا نہیں ہوگا. لیکن آج بد عقیدہ کہتا ہے کہ نبی میری طرح ہے، نبی کو بھائی کی طرح سمجھتے ہیں. حضرات صدیق اکبر کا نام آپ نے سنا، مشہور صحابی رسول ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے نزدیک آپ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے صدیق صدقتا تم سچ کہتے ہو، صدقتا تم سچ کہتے ہو. اتنا ہی کہنا تھا، ادھر سے ابو جہل آیا. ابو جہل نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ میرے نزدیک تم سے زیادہ کوئی بدصورت نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں میرے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں. ادھر بد عقیدہ بدبخت انسان ابو جہل کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک آپ کے جیسا کوئی بدصورت نہیں ہے، کوئی بدصورت نہیں ہے. جب ابو جہل نے یہ بات کہی تو میرے نبی نے فرمایا صدقتا ابو جہل تمہارا کہنا بھی صحیح ہے، تمہارا کہنا بھی صحیح ہے. آپ بھی کنفیوژن ہو جائیں گے کہ صدیق نے کہا کہ میرے نزدیک آپ کے سے بڑھ کر کوئی دنیا میں خوبصورت نہیں، ادھر ابو جہل بھی کہا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی بدصورت نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ تو صحابہ کرام حیران پریشان، یا رسول اللہ آپ نے کیا فرما دیا، بھلا دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ کرام گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ گھبراؤ نہیں، بلکہ یہ نبی جو ہے، یہ حبیب جو ہے، یہ مصری آئینہ ہے اور آئینہ میں جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی اس کو نظر ہوتا ہے، ویسا ہی نظر آتا ہے. ابو جہل جو اپنے آپ کو کہا نا کہ میرے نزدیک نبی سے بڑھ کر کوئی بدصورت نہیں ہے، اس سے بدصورت دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ خود بدصورت ہے. اور اب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرے نزدیک آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں میرے نبی فرما رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق خود اچھا اور خود خوبصورت ہے، اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو صدیق کو میں اچھا لگا اور ابو جہل جو بدصورت ہے اس لیے میں اسے بدصورت نظر آیا. حضرات محترم اگر ہمارے نبی کو دیکھنا چاہتے ہو، ہمارے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابو جہل کی نظر سے مت دیکھنا، عتبہ کی نظر سے مت دیکھنا، شیبہ کی نظر سے مت دیکھنا، ابو لہب کی نظر سے مت دیکھنا. اگر دیکھنا ہی ہو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھنا، فاروق اعظم کی نظر سے دیکھنا، عثمان غنی کی نظر سے دیکھنا. حضور تمہیں اچھے بھی نظر آئیں گے، حسین و جمیل بھی نظر آئیں گے. اس لیے کہ ابو جہل دیکھ رہا تھا اپنے آنکھوں سے، اپنے آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، عتبہ دیکھ رہا تھا اپنے آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، شیبہ دیکھ رہا تھا اپنے آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا. اور یہاں تک کہ جتنے بھی دشمن رسول تھے دیکھ رہے تھے، اپنے آنکھوں کے نور سے دیکھ رہے تھے. لیکن حضرت صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر عثمان غنی دیکھ رہے تھے اپنے آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے. اور حضرت مولا علی جب دیکھ رہے تھے اپنے آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے. اس لیے ان لوگوں کو، میرے صحابہ کرام کو حضور اچھے بھی نظر آئے، حضور خوبصورت بھی نظر آئے. اس شاعر نے کہا پوچھا ہم نے آقا کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا جن آنکھوں نے صدیق کو عمر دیکھ رہے تھے، جن آنکھوں سے صدیق کو عمر دیکھ رہے تھے. آنکھ والا تیرے جوان کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوان کا تماشا دیکھے. دیدے ایک گور
کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، دید ایک گور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ حضرات محترم، تو میرے نبی نے فرمایا اور صحابہ کا قول ہے کہ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ کہ جب میرے نبی سے بڑھ کر پوری دنیا کے اندر کوئی خوبصورت نہیں ہے اور کوئی یہ کہے کہ نبی میرے بھائی کی طرح ہے، میرے بڑے بھائی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، تو ان کا عقیدہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جب ایک بیٹا باپ کے برابر نہیں ہو سکتا تو تم نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ ایک بیٹی ماں کے برابر نہیں ہو سکتی ہے تو تم نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارا دل جو ہے، دل کے اندر ایمان نہیں ہے، تمہارا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے، تم بھی مردہ ہو، تمہارا دل بھی مردہ ہو چکا ہے۔ ہمارا آپ کا دل زندہ ہے، انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ حضرات محترم، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں حضرت سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جائیں تو جائیں کدھر جائیں، بہت لوگ کنفیوز میں ہیں، کنفیوز میں رہتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی یہ بھی وہ بھی وہ ہے، یعنی کنفیوز کیوں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی حج کرتے ہیں وہ بھی حج کرتے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن حضرت سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر ادھر والا میں جائے کہ ادھر والا میں جائیں، کنفیوز میں ہیں۔ اس کنفیوز کو دور کر لیجئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں خلص لفظوں میں، جو لوگ یہ کہے کہ سمجھ میں نہیں آتا آخر جائے تو جائے کدھر، جی یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف آؤ یہ بھی نمازی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف آ جائیے یہ بھی نمازی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نمازی پکے نمازی ہیں، نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی نبی کا عاشق ہیں، نبی کا دیوانہ ہے، ادھر یہ بھی کہہ رہا میں بھی نبی سے محبت کرنے والا ہوں، میں بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں، میں بھی فطرہ ادا کرتا ہوں، میں بھی حج کرتا ہوں، میں بھی سب کچھ کرتا ہوں، لیکن لوگ جو کنفیوز میں ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حضرت ادھر والا میں جائے کہ ادھر والا میں جائے، جائے تو جائے کدھر جائے۔ لیکن حضرات اللہ نے آپ کو عقل و شعور سے بخشا، آپ کے پاس سمجھ ہے، آپ نہ سمجھ نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کروں گا کہ دریا کے مسلمانوں، آپ سے میں کہوں گا کہ پیچھے سے اگر ایک چیز کی آواز آئے، پردہ لگا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، پردہ لگا ہوا ہے، اس پیچھے سے آواز آئے میاؤں میاؤں کی آواز آئے تو میں آپ سے پوچھوں گا کس چیز کی آواز ہے؟ آپ کہیں گے بلی کی آواز ہے۔ پیچھے سے آواز ہے، میاؤں میاؤں کی آواز آئے، آپ سے کہوں گا کس چیز کی آواز ہے؟ پھر میں آپ سے کہوں گا اسی پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، پھو پھو کی آواز آ رہی ہے۔ آپ سے پوچھوں گا کس چیز کی آواز ہے؟ آپ کہیں گے کتا کی آواز ہے۔ پیچھے سے اگر پھر گدھے کی آواز آئے، میں آپ سے پوچھوں گا کس چیز کی آواز ہے؟ آپ کہیں گے گدھے کی آواز ہے۔ لیکن اگر کتا پیچھے بھوکے، بلی اگر پیچھے چلائے تو اس کی آواز کو سن کر کے اس کی حقیقت کو پہچان لیتے ہیں، پہچانیں گے نہیں؟ اگر آپ اس پردے کے پیچھے سے اگر کتا اگر بھوکے تو پہچان پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ پہچان لیں گے نا۔ کتے کی آواز ہے، گدھے کی آواز ہے تو آپ کہیں گے گدھے کی آواز ہے، بلی کی آواز ہے تو آپ کہیں گے بلی کی آواز ہے۔ جب اتنی سمجھ ہے اور اللہ نے اتنا عقل و شعور سے بخشا ہے کہ بلی کی آواز آئے تو میں کہوں گا بلی ہے، کتے کی آواز آئے آپ کہیں گے کتا ہے، تو جب آدمی کی آواز الگ الگ آنے لگے تو کیوں نہیں سوچ پاتے ہیں؟ جب آدمی کی آواز جب الگ الگ آنے لگے تو کیوں نہیں سوچ پاتے ہیں؟ اس لیے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے نا، اس مہینے کی خوشی میں آپ نے میلاد مصطفیٰ کا انعقاد رکھا، اتنے سارے علماء کرام کو بلایا، یہ نبی کی محبت میں۔ اور جیسے ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد چالو ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو بخار چالو ہو جاتا ہے، 110 ڈگری پار کر دیتا ہے، پیٹ میں درد چالو ہو گیا، جیسے ہی جان کی شہادت کان تک آواز پہنچتی ہے کہ سرکار جس مہینے کے اندر تشریف لائے وہ مہینہ آ گیا ہے، وہ مہینہ آ گیا ہے، وہ رحمت والا مہینہ آ چکا ہے۔ آپ کہیں گے رحمت والا مہینہ تو رمضان بھی ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے دوسرے پارے کی آیت کریمہ صفحہ نمبر 7 کے اندر شروع کے اندر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن آیا، لیکن اس مہینے کے اندر قرآن نہیں بلکہ قرآن والا
تشریف لایا، یعنی اگر ہمارے نبی تشریف نہ لاتے تو قرآن نہ آتا۔